بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالوی. سبق آموز کہانی ہے. آج کی کہانی بعنوان تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی. ناظرین، بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں رکھے گئے تھے؟ قبر کے لیے زمین پر جگہ کیوں نہیں ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں تو کیوں؟ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے. مقام دلی. وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے. سیور لائن میں بگل بج اٹھا. 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں. 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں. انگریز عورتیں گھوڑ سواری کے لیے نکل گئی ہیں. 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تامسن مٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے. بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے. دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا. ذل الہی بہادر شاہ ظفر کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ذل الہی اور عمائدین خوابگاہوں میں جا کر سو گئے تھے. لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا. 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا. 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح اسپتال میں موجود ہوتا ہے. پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، اسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں. چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے. پوری قوم صبح 6 بجے سے 7 بجے ناشتہ، دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے. اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی. اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا. جو محنت کرے گا تو وہ ہی کامیاب ہوگا. عیسائی ورکر تامسن مٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کرنے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا. بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا. اور خدا کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے. حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا. کوئی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا. اگر سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی ہے تو کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی نہیں تھی؟ اسلام آباد میں مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں اور نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دورہ ہے. کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں. کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟ کیا اس معاشرے کے اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی رہ گئی ہے؟ جو بھی کام دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا. اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی.
ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک قلم قافلہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ادب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔